السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ٹھیک ہے؟ او کیا اچھا حال میری چال ہے بھائی؟ کچھ کنفیوژ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت. الحمدللہ. اچھا میں ڈاکٹر ٹاپک اچھا میری کچھ کنفیوژنس تھی. جس طرح آپ سے ان کو رحمت العالمین بولا گیا اور کہ تمہارا ریلیجن جو ہے باقی سارے ریلیجن پہ اوپر آنا چاہیے، سے تو توبہ میں لکھا ہوا ہے. تو جب انہوں نے اوکے. فتوحات وغیرہ کرنا شروع کی تو یہ ادھر رک کیوں گئے؟ یہ چائنا کیوں نہیں گئے؟ یہ ساؤتھ امریکہ کیوں نہیں گئے؟ یہ امریکہ والی سائڈ پہ کیوں نہیں گئے؟ وہاں بھی تو آبادی بستی ساری ہے ساری. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا کہ پوری زمین پہ اللہ کی دینوں کی حکومت ہوگی نا، کوئی اور دین نہیں ہوگا. یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب امام عصر علیہ السلام تشریف لائیں گے. یہ جو فتوحات ہوئے ہیں نا، یہ اسلام سے اس کا بگاڑ ہوا ہے. یہ جو ابو بکر عمر نے فتوحات کیے ہیں اس کی وجہ سے صرف ضلالت ہی پھیلی ہے، کوئی دین و ہدایت نہیں پھیلی ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں تو یہ وہ کبھی کوشش بھی نہیں کی نا حضرت علی کے ٹائم میں بھی کوشچن کیوں نہیں بیٹھ جانے کی؟ تو ان کی ماسی نے حملہ کیا تھا نا، معاویہ نے حملہ کیا تھا. اور یہ وعدہ جو اللہ نے دیا نا، وہ اللہ نے جو وعدہ دیا ہے پوری زمین کا، یہ امام عصر علیہ السلام کے زمانے میں دیا. امام علی علیہ السلام کو یہ وعدہ نہیں ملا ہے. اس میں کیا ڈفرنس کیا ہو جائے گا؟ کوئی غیب کا علم ہوگا یا کیا کس طرح کوئی؟ یہ اللہ نے وعدہ دیا کہ 12ویں پوری دنیا کو فتح کرے گا نا، 12ویں امام. اللہ نے اس لیے نہیں کہ امام علی علیہ السلام کے پاس علم کم ہے، نہیں، یہ اللہ کا پروگرام ہے کہ 11 امام کا یہ ٹاسک نہیں ہے کہ وہ دنیا کو فتح کریں. 12ویں کا ٹاسک یہ ہے کہ دنیا کو فتح کریں اور دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں. 11 کا کام یہ ہے کہ 12ویں کا انتظار کریں اور وہ صبر کریں، تقیہ کریں، شہید ہو جائیں. اور 12ویں کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا میں عدل انصاف جاری کرے. یہ اللہ کا حکم ہے. نہیں تو اور پھر دوسرا ہے کہ موریلٹی کی ڈیفینیشن جو ہے، فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ صرف اسلام ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ہم مسلمان ہوں. اب ہم کہتے ہیں جو اسلام کہہ رہا ہے، اللہ جو کہہ رہا ہے، ہم غیب پہ مان لائیں، ہم نے جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، جو امام کہہ رہا ہے ٹھیک ہے. تو اس پہ کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہے جو اپیرنٹلی موریلٹی کے بہت زیادہ ہیں، جو ہم جیسا بندہ بھی کام نہیں کر سکتا. جس طرح اس ٹائم سلیوز تھے، سیکس سلیوز تھی، ٹھیک ہے نا، عورتوں کو مارنے والے حکم جو ہیں. سیکس لیوز کوئی نہیں تھا بھائی، یہ بات غلط ہے. تو جو حدیث ہے وہ والی جس میں میں آپ کو بتاتا ہوں. مولا فکن تو مولا ولی، اس پہ حضرت علی پہ الزام کیا انہوں نے؟ دیکھیں اسلام سے پہلے سلیوری موجود تھا. اسلام نے سلیوری انٹروڈیوس نہیں کیا، پہلے سے موجود تھا. ٹھیک ہے نا. اور اس زمانے میں جب اسلام آیا ہے تو سلیوز کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا، سلیووں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، کنیزوں کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اور اسلام نے یہ نہیں کیا کہ سب سلیوز کو آزاد کرو. یہ نہیں فرمایا کہ سب سلیوز کو آزاد کرو فوراً، بلکہ فرمایا ان کو آہستہ آہستہ آزاد کرو. پہلے ان کو تربیت دو، ان کو دین سکھاؤ، ان کو اچھے کام سکھاؤ، اور پھر آزاد کرو تو اس کی بڑی اجر ہے. اور بہت سارے گناہ جو آپ کے ہیں ان کا کفارہ یہی کہ گناہ غلام آزاد کرو یا کنیز آزاد کرو. ٹھیک ہے نا. آپ کسی کو بے گناہ کو قتل کرتے ہیں اتنے یا ماہ رمضان میں روزے کھا جاتے ہیں، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ سلیو کو آزاد کرو. تو اس کو ایک دفعہ آزاد کرنے سے، اگر ایک دفعہ اسلام کہتا تم آزاد کرو، جتنے تمہاری پراپرٹی ہیں ان سب کو چھوڑ دو، تو اس کا بڑا نقصان ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی کہ جب سوسائٹی میں ایک ایسا کلاس پیدا ہو جاتا جو بالکل برڈن ہے سب پہ. جو مثلا جو ابھی آپ کے گھر میں رہتے تھے نا غلام، آپ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، ہاں، اس کو آپ نے نکال دیا، بھلے چلے جاؤ. یہ سب ہوم لیس، لاکھوں کی تعداد میں ہوم لیس معاشرے میں پیدا ہو جاتے ہیں. جو امریکہ میں یہی ہوا. امریکہ میں 1965 میں ابراہم لنکن نے ایمانسپیشن پروکلیمیشن کا اعلان کیا کہ، اور کانگریس نے پاس کیا، اور یہ کانسٹیٹیوشن میں ان لوگوں نے امینڈمنٹ کیا، 13 امینڈمنٹ، کہ امریکہ میں جتنے سلیوز ہیں غلام آزاد ہو جائیں. تو اس سے کیا ہوا کہ آپ کے جتنے غلام تھے، سیاہ فام تھے، یہ آزاد ہو گئے. یہ بیچارے کیا بنے؟ پھر یہ بوجھ بن گئے معاشرے پر. یہ معاشرے پہ بوجھ بنے، اور یہ یعنی ایک فقیر طبقہ، ہوم لیس طبقہ بن گیا جو پورے معاشرے پہ یہ بوجھ تھے. اس کے بہت سارے سوشل پرابلمز پیدا ہو گئے جو آج تک چل رہے ہیں، جو آج تک امریکہ ان کے ساتھ بھگت رہا ہے. تو اسلام کا حکم یہ تھا کہ سلیو کو آزاد کیا جائے، لیکن پہلے ان کو کوئی ہنر سکھایا جائے، پھر اگر وہ ان کو کچھ پیسے دیا جائیں تاکہ وہ شادی وغیرہ کر لیں، اور پھر اگر کوئی شخص کسی سلیو کے ساتھ اس کے اولاد پیدا ہو جاتی ہے، کوئی سلیو وومن ہے اس کا، پھر وہ تو خود بخود آزاد ہو جاتی ہے. اگر آپ شادی کرتے ہیں نا اپنے سلیو وومن سے، تو وہ خود بخود آزاد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ فوراً آزاد ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پریگننٹ ہوئے آپ کے اولاد سے. تو یہ اسلام نے یہ طریقے، اور پھر بتایا لوگوں کو کہ وہی کھانا جو تم خود کھاتے ہو ان کو کھلا دو، وہی کپڑے جو تم پہنتے ہو ان کو پہنا دو.
ان کو ان کے ساتھ بہترین. تو یہ کہ اس میں کوئی امورل چیز نہیں ہے, یہ دس از دا بیسٹ سولوشن. اور اہل بیت علیہ السلام کے ہاں بہت سارے اسٹوریز یہی ہیں کہ لوگ سلیو ہوتے تھے, اہل بیت علیہ السلام کو آزاد کرتے تھے, پھر وہ چھوڑتے نہیں تھے اہل بیت علیہ السلام کو, کہتے تھے کہ آپ نے ہمیں آزاد کیا, اتنے اچھا سلوک کرتے تھے, پھر وہ رہ جاتے تھے, ان کے ساتھ ہی رہتے تھے, ایک دوست کی طرح, ایک فالوور کی طرح. جی مزید کوئی سوال ہے؟ تو ایک آخری کہ پھر جو ملٹیپل وائز والا ہے, اب جب اپنے پہ آتی ہے ساروں کو, تب تو انہیں ملٹیپل وائز والے کوئی بھی بندہ نہیں ہے جس کو فطرتاً وہ کرنا. جیسے آپ نے ابھی پچھلے ایگنوسٹک بھائی کو آپ سنا رہے تھے ایک واقعہ حضرت فاطمہ والا, آپ نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں ہوا تھا, وہ کسی منافق نے آگے بات کی تھی اس پہ, لیکن اسی پہ پھر ہم لائک اگر ہم وہ رکھتے ہیں ان پہ, ہم کہتے ہیں کہ نہیں حضرت علی دوسری وائف نہیں رکھ سکتے, پھر ہمیں جو وہ والا من کنتو والی جو حدیث ہے جس میں علی کو مولا بولا گیا, اس میں ان پہ وہ الزام لگایا تھا خمس پہ انہوں نے عورت لی تھی. ٹھیک ہے, لائک اپنے پہ کسی کو بھی پسند نہیں ہے. دیکھو بھائی, حضرت علی علیہ السلام کو ہم نے کبھی نہیں بولا کہ وہ دوسری وائف نہیں کر سکتے, وہ جتنی مرضی وائف چاہیں 4 تک وہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم نے کبھی نہیں بولا. ہم نے بولا یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ناراض تھی, یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے, نہ کہ وہ دوسری وائف نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, وہ دوسری وائف کر سکتے ہیں. ملٹیپل دیکھیں, سب دنیا میں جتنے مرد ہیں کوئی مناگمس نہیں ہے, دنیا کے تقریباً اکثر مرد ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایک سے زیادہ سیکشول ریلیشن شپ ہو. دنیا کے اکثر مرد کا یہ خواہش ہوتی ہے, ایک نیچرل چیز ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو ڈینائی کرنا کہ یہ خواہش نہیں ہے, یہ ایسا کہ آپ کو کہہ دیں کہ آپ کو کھانا پسند نہیں ہے. نہیں تو پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس کی وہ کیا بات تھی پھر؟ تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دکھی نہیں بنے امام علی علیہ السلام سے, وہ ابوبکر عمر کی وجہ سے کہ ابوبکر عمر بعد میں ان کو دکھا دیں گے تو وہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ غضبناک ہیں. امام علی علیہ السلام نے تو ان کو نہیں دکھایا تھا نا. امام علی علیہ السلام اور وہ جو خمس والی بات کر رہے ہیں وہ اہل سنت کی حدیث میں, ہماری حدیث میں نہیں ہے. اگر امام علی علیہ السلام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حیات میں دوسری شادی کی خواہش رکھتے, وہ کر لیتے, بالکل ان کا حق تھا, کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. نہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کر سکتے تھے کہ آپ یہ حرام ہے آپ کے لیے, یہ کوئی حرمت ہے. وہ اگر چاہتے, وہ مرد ہیں, اگر وہ چاہتے کر لیتے, انہوں نے نہیں کیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت کی وجہ سے, ان کے احترام کی وجہ سے نہیں کیا. نہیں تو پھر ابو تراب والی ایگزیکٹ حدیث کیا ہے اس میں جس میں لائک حضرت علی گھر سے باہر گئے ہوئے تھے اور مسجد میں بھائی صاحب وہ میں نے بتایا نا کہ کسی نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا, انہوں نے دوسری شادی کرنے کی کوشش کی ہے, وہ جھوٹ, لیکن اس پہ حدیث نہیں ہے کہ جو بندہ یہ کس طرح بڑھتی ہے, اس پہ حدیث نہیں ہے کہ جو بندہ ایک بات کو ویریفائی کیے بغیر آگے بتا دے اس کی جھوٹ ہونے کی نشانی, وہ تو پھر اس کے کیس وہ دی یا وہ آیت آئی تھی قرآن کی کہ ایمان والو کسی بدکار یا فاسق شخص سے خبر لے کے تو تحقیق کرو, ٹھیک ہے نا, چاچا کے نادانی میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچاؤ. وہ تحقیق نہیں کرتی کہ میرا ہسبینڈ کس نے تحقیق نہیں کیا بھائی, کس نے تحقیق نہیں کیا؟ حضرت فاطمہ نے, کہ غصہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے وہ بات جب سنی ہے تو وہ اپنے بابا کے پاس گئی ہے نا. تحقیق کس سے کرتی؟ بابا سے. حضرت امام علی علیہ السلام سے پوچھتے بابا یا امام علی علیہ السلام سے. تحقیق تو یہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں تو حضرت علی تو ادھر تھے نا, ابو تراب علی جدیث علی تو ادھر تھے, مسجد میں تھے اس ٹائم, لیٹے ہوئے تھے. تو آپ کے پاس کون سی بات ہے؟ وہ گھر میں آئے نا, گھر میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نہیں تھی نا, انہوں نے دیکھا وہ کہاں ہے, وہ نہیں ہے, گھر میں نہیں ہے, تو وہ مسجد میں چلے گئے, نیند آ کے سو گئے, تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ وہ لڑائی تو نہیں ہو, کیا بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا نا. وہ گھر آئے, دیکھے کہ بیوی گھر پہ نہیں ہے, باپ کے گھر گئی ہیں, مسجد میں آ گئے, نیند آ رہی تھی, تھکے ہوئے تھے, لیٹ گئے, سو گئے. اس میں غلط کون سی بات؟ میں حدیث پڑھی اس پہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی, وہ مسجد میں نہیں, کوئی لڑائی نہیں ہوئی, کوئی لڑائی نہیں ہوئی, کوئی لڑائی, یہ سب غلط ہے, جھوٹ ہے, ٹھیک ہے نا. وہ گھر آئے, وہ نہیں تھے, آپ نے وہ وہابیوں کا پروپیگنڈا سنا ہوگا, نہیں ہے, تو وہ مسجد میں جا کے سو گئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے ان کو جگایا, ابو تراب اٹھ جاؤ. پوچھا کہ بھائی یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دوسری شادی کا, انہوں نے کہا نہیں, میں نے دل میں بھی یہ خیال نہیں آیا. فاطمہ زہرا سلام اللہ بھی مسکرا گئی, ٹھیک ہے نا. اللہ پھر انہوں نے ابو بکر عمر کو بلایا اور کہا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ میرے لخت جگر ہیں, جو ان کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیا, وہ امام علی علیہ السلام کی وجہ سے نہیں, ابو بکر عمر کی کرتوتوں کے, آئندہ کرتوتوں کے وارننگ کی وجہ سے, تاکہ امت کو پتہ چلے کہ یہ جہنمی ہے. اوکے, ریفرنس آپ کو لکھا ہوا ہے کتاب علل الشرائع میں. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جھوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف